تاشکنت کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان سے ازبیکستان ٹرانزٹ روٹ بنانے کا عزم، کہا ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سیاحت کے شعبے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے۔ ازبیکستان سے تجارت $2 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان سے تجارتی حجم $2 ارب سالانہ تک لے کر جائیں گے۔ ازبیکستان کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ تاریخی قرار دے دیا۔ شوکت مرزیوف نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ %100 یقین ہے افغانستان سیمی فائنل میں جائے گا۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا افغانستان کا ٹورنامنٹ میں خطرناک ٹیم بن کر سامنے آئی ہے۔ انگلینڈ آخری اوورز میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے افغانستان سے ہارا۔ باسط علی نے کہا افغانستان جب بھی پہلے بیٹنگ کرتی ہے دوسری ٹیم کو اڑا دیتی ہے۔ تالیوں میں آغا بھائی، آغا علی بھائی ہمارے سر، السلام علیکم۔ افغانستان نے آج ایک چیز اور ثابت کری، وہ کیا؟ کہ جب بھی وہ پہلے باری لیتے ہیں سامنے والی ٹیم کو اڑا دیتے ہیں، اور یہ وہ ٹیم ہے جو ICC ایونٹ میں اچھا پرفارم کرتی ہے۔ پاکستان بائی لیکٹر سیریز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، ICC ایونٹ میں پرفارم نہیں کر رہا۔ سیمی فائنل پہنچ سکتا ہے افغانستان؟ مجھے تو لگ رہا ہے 100%۔ اچھا کہ آج میچ جیتے ہیں، جہاں سے وہ نکلے ہیں، ایسی ٹیمیں ہمیشہ آنے والی میچز میں نا بڑا ڈینجرس، بہت ڈینجرس اور ایکسیلنٹ۔ افغانستان نے آج جس طرح بیٹنگ کی، کمال کی بیٹنگ کی، ایک اوپنر جو پہلی بال سے کھیلا اور 50ویں اوور میں آؤٹ ہوا۔ پاکستان ٹیم کی رسوائی اور کوچ صاحب کی ڈٹھائی، مطلب مجھے آپ بتائیے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ان ایکسپیرینس ٹیم ہے۔ کتنے ایونٹس میں آپ کے مین پلیئر وہی ہیں جنہوں نے ICC کے پچھلے ایونٹس کھیلے؟ آپ اپنے نام نہاد سپر سٹارز کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں پتہ چلا کامران اکمل ڈیش ہیں، کامران اکمل کے پاس ایک بیگ ہے۔ بھائی آگا ہینگ ہو گئے، آگا ہینگ ہو گئے۔ اس کو ری اسٹارٹ کرو۔ اچھا میں ری اسٹارٹ کرتا ہوں۔ جس سے پیار کیا دکھ بھی دیا اسی نے، دل نصیب توڑا ہے کسی نے۔ بات رہی ہوگی مجھ میں ہی شاید، یوں ہی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مقابلہ ہے بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش جیتے گا، بنگلہ دیش جیت جائے گا۔ بارش نہ ہو تو پاکستان بارش ہے۔ پاکستان میں دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل رفاہی ادارے احساس ٹرسٹ کی جانب سے ادارے سے منسلک ڈونرز کے اعزاز میں لندن میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ فرید قریشی کی رپورٹ میں جانی ہے۔ ادارے احساس ٹرسٹ سے منسلک ڈونرز کو ادارے کی کارکردگی اور پاکستان میں جاری اور تیار شدہ منصوبوں سے آگاہ کرنے کے لیے ٹرسٹ کی طرف سے لندن میں ایک پروکار عشائیے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈونرز سمیت مختلف شعبہ زندگی سے 400 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ احساس کے ٹرسٹیز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ادارے نے غربت کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ We are committed to fighting poverty, providing life's basic necessities, and above all, ensuring that no one is left behind. In times of crisis, we respond swiftly, delivering emergency aid, medical assistance, and food to families struggling to survive. But what truly makes Ehsaas Trust special is its focus on long-term sustainable futures. اس موقع پر گزشتہ 15 برس کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ احساس ٹرسٹ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، 58 اللہ کے گھر بنائے، مساجد سب سے پہلا، اور پھر تقریباً 200 ہاؤسز اللہ کے بندوں کے لیے بنائے، 4655 ویل، 10,000 رمضان راشن اور قربانی لاتعداد 10,000 10,000 چلڈرن گیون بائی 1.6 ملین افطار۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کہ آپ لوگوں کی احتیاط کی وجہ سے۔ عشائیے میں شریک افراد نے احساس ٹرسٹ کے کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا۔ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ واقعی انہیں ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ I have a full confidence in them. بہت سالوں کے بعد it's every year, lots of beautiful dinners, amazing event. ہمیں دکھانا تھا اپنے ڈونرز کو کہ آپ لوگوں کے احساس کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ڈونیشن کی وجہ سے چیریٹی کو، آرگنائزیشن کو اور ہماری عوام کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ دعا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اس میں یہ لوگ ان کی ہم لوگ مدد کر سکیں، مزید مدد کر سکیں، تاکہ یہ اپنا کام
बढ़ाएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि एहसास जैसे इदारे पाकिस्तान में नादार और मुस्तहिक अफराद की खिदमत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। कराची में जापानी शहनशाह की 65वीं सालगिरह और कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं। जापानी कौंसल खाने के तहत शहनशाह की सालगिरह की तकरीब पुरवकार तरीके से कराची के मुकामी होटल में हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जापान के कौमी दिन के मौके पर शिरकत। कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। तकरीब के आगाज पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पाक जापान दोस्ताना ताल्लुकात बरसों पर मुहित हैं। जापान पाकिस्तान के साथ तालीम के शोबे के साथ साथ सकाफती सरगर्मियों के फरोग में भी पेश है। जापानीज कोलैबोरेशन हमारे साथ होनी है। हमने जापानीज एड से हम यहाँ एजुकेशन में काफ़ी इंटरवेंशंस हैं। जापान हमें सर्कुलर रेलवे, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन उसमें फिर डिलेज हो गई और फिर CPEC के जरिए करा रहे हैं। लेकिन मेरी इनसे बात हुई है, जापानीज एम्बेसडर भी आए थे कुछ दिनों पहले और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमारी कोऑपरेशन और बढ़नी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। जापानी कौंसल जनरल कहते हैं कि जापान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत के साथ सरमायाकारी कर रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी भी जापान में आकर कारोबार करें। 1952 the Pakistan Japan established a diplomatic relation, and after the war the Pakistan export cotton to Japan, and cotton exported by Pakistan has been very crucial role to support the Japanese textile industry. तकरीब में सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तजा वहाब समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल और सियासतदानों और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड। बालाकोट पर बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत के मुअस्सर जवाब को 6 साल मुकम्मल। जब पाकिस्तान ने दिफाई ताकत, पेशावराना महारत और हिकमत अमली का शानदार मुजाहिरा किया, आलमी बिरादरी को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड भारत के लिए सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। 26 फरवरी की सुबह भारत ने बालाकोट के करीब जब्बा में दहशतगर्दों के मुबैना ठिकाने तबाह करने का दावा किया। पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर भारत को जवाब देने का ऐलान किया। 27 फरवरी की सुबह 9:45 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड का आगाज किया। पाक फजाइया के JF-17 थंडर और F-16 तैयारे कंट्रोल लाइन के करीब मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। राजौरी, नौशहरा और पूंछ सेक्टर में 6 अहम अहदाफ लॉक किए, लेकिन गैर फौजी और कैंपों से दूर खुली जगहों पर बम गिराए ताकि भारत को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान के पास जवाबी सलाहियत मौजूद है, ताहम वो जंग नहीं चाहता। जैसे ही पाक फजाइया के तैयारे अपने मिशन से वापस पलटे, भारतीय फजाइया के MiG-21 और दीगर तैयारे फजा में बुलंद हुए, लेकिन बौखलाहट में भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। पाक फजाइया के पायलट्स ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे सखोई 30 का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 भिम्बर आज़ाद कश्मीर में गिराया गया। पीर शाह गांव आज़ाद कश्मीर में मकामी अफराद ने अभिनंदन को पकड़ा, पाक फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। अमन की खातिर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा कर दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का दावा भी झूठ निकला। अमेरिका ने तस्दीक की कि पाकिस्तानी F-16 का फ्लीट महफूज है। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और उनकी फजाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के पसे पर्दा असल हक़ाइक़ सामने आ गए। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर भारतीय फजाइया का भांडा फोड़ा। पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में 1 भारतीय तैयारा मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। भारत ने हकीकत के एतराफ़ के बजाय पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने मुस्तरद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फजाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही हेलीकॉप्टर गिराया। भारत के दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फजाइया का झूठा दावा मुस्तरद किया। रिवायती दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के 6 साल मुकम्मल हो गए।
پاکستان کی تاریخ میں 27 فروری کو ہمیشہ سرپرائز ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن ہیرو نہیں زیرو۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے سامنے ابھینندن کی ایک نہ چلی، جہاز تباہ ہوا، بھارتی پائلٹ پاکستانی سرزمین پر آ گرا، پاک فوج کے جوانوں نے اسے مشتعل لوگوں سے باحفاظت نکال کر قیدی بنایا، پھر جذبہ خیر سگالی کے طور پر واپس اس کے ملک بھیج دیا۔ ایسے زیرو کو قومی اعزاز دینا پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سنایا، کہا پاکستانی افواج اپنے وطن کے ایک ایک چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں، پاک افواج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے، اگر کبھی دوبارہ بھارت نے ایسی حرکت کی تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ حسن صدیقی اور نعمان علی خان فخر پاکستان، پاک فضائیہ کے شاہینوں کا مثالی کارنامہ، دفاع وطن کے لیے اڑان بھری اور کامران لوٹے، بھارت کی فوجی تنصیبات کے 6 اہداف کو لاک کیا، ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا، دشمن کے جہاز گرانے والے ونگ کمانڈر نعمان علی اور حسن صدیقی قومی اعزازات کے حقدار ٹھہرے۔ سارا بجٹ لاہور میں لگ گیا، جنوبی پنجاب محروم ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے ارکان اسمبلی نے صدر زرداری کو محرومیاں بتا دی، کہا بیوروکریسی ان کے کام نہیں کرتی، نون لیگ والوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ صدر نے یقین دلایا اب وہ اور بلاول خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے والد کو جیل میں کولنگ باکس بھی رکھنے نہیں دیا، والد شوگر کے مریض ہیں، کولنگ باکس میں انسولین رکھنا تھی۔ بلاول بھٹو آکسفورڈ یونین کو انٹرویو میں بتاتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے تو جیل مینول تک بدل دیا تھا، اب انہیں جیل میں ورزش کی سائیکل بھی میسر ہے۔ Victimization in Pakistan, which was called accountability. Father was who spent a total of 14 years of his political life as a political prisoner, imprisoned anew under Mr. Khan's when he was Prime Minister. He refused to even allow us a cooling box to keep my father's insulin in. He's literally ripped up the change manual. Now he gets access to a exercise bike and other things. کراچی کے مقامی ہوٹل میں DXO ڈائریکشن سمٹ کی جانب سے تقریب ہوئی۔ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ARY تقریب کا میڈیا پارٹنر تھا۔ تقریب میں DXO میگزین کے اجرا کا مشاہدہ کیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا میگزین ہے جو مکمل طور پر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آفیسرز یا انٹرپرائز ڈیجیٹل لیڈرز کے طور پر ایسوسیٹ کے لیے وقف ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں معروف ناول نگار ابن صفی کے نام سے منسوب پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ناظم آباد سے تعلق رکھنے والے معروف ناول نگار ابن صفی کے ناولوں نے ایک زمانے کو اپنا اسیر رکھا۔ ناظم آباد ٹاؤن کے تحت ان کے نام سے منسوب پارک کا افتتاح ہوا تو بچوں اور بڑوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ ابن صفی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک اظہار ہے۔ ہم نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ نہ صرف کراچی کے عوام کو ریلیف دیں گے، کراچی کی گلیوں کو روشن کریں گے، ٹوٹے ہوئے سڑکوں کو بنائیں گے، تاریخ پارکوں کو بحال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کراچی کا تہذیب اور تمدن بھی بحال کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ ناظم آباد میں 10ویں پارک کو بحال کیا گیا ہے۔ اگلے کچھ ماہ میں باقی رہ جانے والے تمام پارک تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔